کہ یہ پاکستان ہمارے اکابر نے بنایا تھا، ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، ہمارے بڑوں نے بنایا تھا، ہمارے علماء نے بنایا تھا۔ آج اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کے استحکام کی ذمہ داری، یہاں نظام اسلام کے نفاذ کی ذمہ داری اہل حدیثوں آپ کے کندھوں پر ہے۔ آپ کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ آپ نے ہر جگہ پر، ہر میدان میں، ہر کوچہ اور گلی میں، ہر برسر عام میدان میں لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اے پاکستان کے باسیوں، اس ملک کے سلگتے اور الجھتے ہوئے مسائل کا حل اگر کوئی نظام پیش کرتا ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے وہ نظام اسلام پیش کرتا ہے۔ آج ہمارے ملک کی بدامنی، ہمارے ملک میں فحاشی اور عریانی کا بہتا ہوا سیلاب، ہمارے ملک میں غنڈہ گردی اور ڈاکہ زنی، ہمارے ملک کے عوام کی بے چینی اور بے قراری کا رب کعبہ کی قسم اگر کہیں حل مل سکتا ہے وہ قرآن کی آیات میں مل سکتا ہے، مدینے والے کے قدموں میں مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی قوم کو کہیں بھی امن و سکون میسر نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات، ایوان اقتدار سے نظام اسلام کے مطالبے کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں، کچھ ہمارے فرائض بھی ہیں جن کو ادا کرنا ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میری امت کے لوگوں، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص اپنے معاملات اور اپنے زیر کفالت افراد کا ذمہ دار ہے، ان کا محافظ ہے، ان کا نگران ہے، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کو نظام اسلام کی برکات سے آگاہ کرنا اور ان کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا ہر گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور فرمایا لوگوں کل قیامت کے دن تمہیں تمہارے زیر کفالت لوگوں کے بارے میں اللہ کے دربار عالی شان میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، گرفت ہوگی اور پوچھ گچھ کی جائے گی۔ حضرات، اس حوالے سے نظام اسلام کانفرنس کی، اس کانفرنس کی مناسبت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ، اپنے جسم پر اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اہل حدیث نوجوانوں، اہل حدیث بزرگوں، کبھی وہ وقت تھا، کبھی وہ زمانہ تھا جب تم دوسرے لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوا کرتے تھے۔ لوگ دور سے دیکھ کے کہتے تھے کہ بھئی وہ اہل حدیث آ رہا ہے، وہ اہل حدیث آ رہا ہے، وہ وہابی آ رہا ہے۔ حضرات، اہل حدیث کہلانے والا کوئی شخص، حضرات اہل حدیث کہلانے والا کوئی شخص بے نماز نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث کہلانے والا کوئی شخص جھوٹا کاروبار کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث کہلانے والا کوئی شخص دھوکہ باز نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث کہلانے والا کوئی نوجوان، میرے جوانوں اور میری ملت کے جوانوں، اہل حدیث کہلانے والا کوئی نوجوان اپنے ماں باپ اور اپنے بزرگوں کا بے ادب اور گستاخ نہیں ہو سکتا۔ جمعیت اہل حدیث پاک
پاکستان